नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज पर्ल्स। तहखाने की धुंधली सी रोशनी के मुकाबले में सुरंग बहुत तारीक थी। लड़की और उसका भाई किसी झिझक के बगैर आगे जा रहे थे, लेकिन ताहर झिझक झिझक कर कदम उठा रहा था। कहीं कहीं सुरंग के दोनों जानब ज़मीन खोद कर कुशादा कमरे बनाए गए थे। ताहर कोई 50 गज चलने के बाद असल रास्ता छोड़कर एक कमरे में घुस गया। इतनी देर में लड़की और इसका भाई कुछ दूर निकल गए। ताहर परेशानी की हालत में कमरे की दीवारें टटोल रहा था कि लड़की की आवाज़ आई, आप कहाँ हैं? ताहर ने जवाब दिया, मुझे रास्ता नहीं मिलता। लड़की ने पलटकर अपने भाई से कहा, अस्माइल, इनका हाथ पकड़ लो। अस्माइल ने ताहर का हाथ पकड़ते हुए कहा कि मेरे साथ आइए, मैं तारीकी में देखने का आदी हो चुका हूँ। ताहर ने कहा, इन कमरों में अच्छी खासी फौज रह सकती है। लड़की ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन काश हमारे पास काफ़ी फौज होती। एक जगह पहुंचकर लड़की रुक गई और इसने कहा, अब ज़रा संभल कर चलें, आगे चश्मा है। अस्माइल, तुम मेरे पास आ जाओ और मेरा हाथ पकड़ लो। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चंद कदम आगे बढ़े तो तारीकी गुम होने लगी। दाएं हाथ मुड़ने के बाद 2-3 कदम चलकर लड़की फिर रुक गई। यहाँ रोशनी काफ़ी थी। ताहर ने देखा कि वो एक छोटे से तालाब के किनारे खड़ा है। एक चट्टान से पानी की धार फूटकर इस तालाब में गिर रही थी और तालाब का फालतू पानी सुरंग के रास्ते निकल रहा था। 5-6 कदम आगे ये सुरंग ख़त्म होती जाती थी और यह आखिरी हिस्सा बहुत तंग था। पानी की गहराई एक बालिश से भी कम थी। लड़की की तकलीद में इस्माइल और ताहर उभरे हुए पत्थरों पर पांव रखकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सुरंग से बाहर निकले। इनके सामने दरख्तों से ढकी हुई गहरी और तंग वादी थी। बर्फबारी थम चुकी थी, लेकिन मतला अबर आलू था। दरख्त, पत्थर और ज़मीन की हर शय बर्फ़ से ढकी हुई थी। सुरंग से निकलता हुआ पानी एक छोटी सी नदी बनाता और संगरेज़ों से टकरा कर एक दिलकश नगमा पैदा करता हुआ इस तंग वादी के दरमियान एक बड़ी नदी में जा मिलता था। ताहर थोड़ी देर के लिए एक दिलकश मंजर में खो गया। उसने अपने साथियों की तरफ देखा। थोड़ी देर के लिए नादानिस्ता तौर पर उसकी निगाहें लड़की के चेहरे पर मरकूज हो गईं। वो हसीन थी, शबनम में धुले हुए फूल से ज़्यादा हसीन मुसव्वरे फितरत ने बर्फ़ का हसीन मुजस्मा बनाकर इसमें गुलाबी रंग भर दिया था। हज़्नो मलाल ने उसका चेहरा बादल के हल्के से नकाब में छुपे हुए चांद से ज़्यादा दिलकश बना दिया था। लड़की मुंह फेर कर बेतवजही से अपने भाई की तरफ देखने लगी और ताहर के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल गए, तुम्हारा नाम क्या है? सुरैया, उसने जवाब दिया और परेशान सी होकर ताहर की तरफ देखने लगी। उसकी निगाहें ये कह रही थीं, देखो, मैं तुम्हारी पनाह में हूँ, लेकिन एक गयूर बाप की बेटी हूँ। ताहर ने अपने जिस्म में एक कपकपी सी महसूस की और मुंह फेर लिया। कुछ देर सर झुकाकर सोचने के बाद वो बोला, मुझे बहुत जल्द बगदाद पहुंचना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बलख पहुंचा दूंगा। हम मतला साफ होते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इस वादी से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? लड़की ने इशारा करते हुए जवाब दिया। उस तरफ से सामने की पहाड़ी अबूर करने के बाद ताहिर ने कहा, अगर सूरज निकल आया तो हम कल रवाना हो जाएंगे। लड़की ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अभी शायद और बर्फ़ पड़ेगी। ताहर ने कहा, आप थोड़ी देर यहीं ठहरें, मैं ऊपर जाकर देख आऊँ। शायद शायद क्या? लड़की ने पूछा। कुछ नहीं, आपका ख्याल होगा कि शायद मुसलमानों की फ़ौज नज़र आ जाए। मैं भी सुबह शाम यही ख्वाहिश लेकर इस पहाड़ी पर जाया करती थी। ताहर ने कहा कि आपका तहखाना तो काफ़ी महफूज है, लेकिन क्या बस्ती के लोगों में किसी को भी पता ना था? सुरैया ने जवाब दिया, नहीं, इस बस्ती के गिर्द हमेशा पहरा रखा जाता था। अब्बा जान ने जब ये तहखाना और सुरंग दिखाई तो मुझे एहतियात की वजह मालूम हुई। बहुत अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ताहर ये कहकर बर्फ़ पर पाँव रखने लगा था कि लड़की ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ठहरिए। इस सुरंग के करीब
برف پر پاؤں کے نشان نہ چھوڑیے، آپ ندی میں گزر جائیے۔ طاہر سریا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پانی میں چلتا ہوا بڑی تیزی سے ندی کی طرف پہنچا اور بڑے بڑے پتھروں پر پاؤں رکھ کر اسے عبور کرنے کے بعد پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن اسے برف کی سفید چادر پر کوئی متحرک شے نظر نہ آئی۔ جب وہ نیچے اتر کر اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا تو برف باری پھر شروع ہو چکی تھی۔ طاہر بھوک کی شدت محسوس کر رہا تھا۔ دوبارہ تہہ خانے میں پہنچنے کے بعد سریا نے گوشت کے چند ٹکڑے اور تھوڑا سا خشک میوہ ایک تشتری میں ڈال کر طاہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک تو ضرور لگی ہوگی، آپ نے رات کے وقت بھی کچھ نہ کھایا تھا۔ طاہر نے جواب دیا، شام کو مجھے آپ کے نوکر کے تھیلے سے جو کھانا ملا تھا اسی سے میرا گزارا ہو گیا۔ مجھے صرف گھوڑے کی فکر تھی، میں اسے اسی حالت میں چھوڑ آیا تھا۔ مہلیت صبح اوپر جا کر اسے استبل میں چھوڑ آئی تھی، وہاں سوکھی گھاس کافی ہے۔ یہ کہہ کر سریا اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی، اسماعیل تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اسماعیل طاہر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ طاہر نے گوشت کے ٹکڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن پھر کھینچ لیا اور سریا کی طرف دیکھنے کے بعد بولا، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ سریا نے کہا، آپ میری فکر مت کیجیے، میں بہت سویرے کھا لیا کرتی ہوں۔ اسماعیل آج ذرا دیر سے اٹھا تھا، اسی لیے اس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ طاہر نے ایک نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے لڑکے سے کہا، اسماعیل کھاؤ۔ لیکن اسماعیل مضطرب ہو کے اپنی بہن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سریا نے آگے بڑھ کر لڑکے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اسماعیل کھاتے کیوں نہیں؟ کمسن بچے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو بینچنے کی کوشش کرتا ہوا دونوں ہاتھ پھیلا کر سریا سے لپٹ گیا۔ میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ طاہر نے محسوس کیا کوئی تلخ شے اس کے حلق سے اتر گئی ہے۔ اس نے تشتری اٹھا کر سریا کے سامنے رکھ دی اور کہا، میں اپنا حصہ کھا چکا ہوں۔ سریا نے کہا، نہیں نہیں، آپ بھوکے ہیں۔ طاہر نے کہا، ایک عرب ماں کی بیٹی سے مجھے یہی توقع تھی، لیکن میں آپ کا مہمان نہیں بلکہ محافظ ہوں۔ مجھے شام کے وقت پیٹ بھر کر کھانے کے لیے مل گیا تھا، لیکن آپ نے شاید شام کو بھی تھوڑا کھایا ہو۔ طاہر نے اٹھ کر کمان سنبھال لی اور ترکش گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، آپ یہ کھا لیں، میں انشاءاللہ جلد واپس آؤں گا۔ اگر بستی میں کوئی شے نہ ملی تو شاید باہر سے کوئی شکار مل جائے۔ سریا نے کہا، بستی میں انسانی لاشوں کے سوا تاتاری سب کچھ چٹ گئے ہیں اور اس موسم میں شاید شکار بھی نہ ملے۔ طاہر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ خدا نے ہمیں بھوکوں مرنے کے لیے یہاں اکٹھا نہیں کیا۔ میں انشاءاللہ خالی نہیں آؤں گا، آپ فکر نہ کیجیے، آپ بس میرے آنے تک یہ کھانا کھا لیں۔ سریا نے کہا، اگر آپ کو خدا کی رحمت پر اس قدر بھروسہ ہے تو کم از کم اپنا حصہ کھا کر جائیں۔ طاہر نے جھک کر گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، بس میں نے اپنا حصہ کھا لیا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کو باہر پہنچا آتی ہوں۔ نہیں، میں نے راستہ دیکھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر طاہر سرنگ کے راستے سے باہر کی طرف نکل گیا۔ طاہر کے جانے کے بعد سریا نے کہا، اسماعیل اب کھا لو۔ کمسن لڑکے نے جواب دیا، تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ سریا نے تشتری میں پڑی ہوئی اشیاء میں سے تیسرا حصہ نکال کر علیحدہ رکھ دیا اور کہا، یہ ان کا حصہ، جب وہ آئیں گے تو انہیں بہت بھوک ہوگی، اور یہ میرا اور تمہارا حصہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے تشتری میں پڑا ہوا سامان اٹھا کر اسماعیل کو دیا اور خود بھی کھانے لگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نالج پرلز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ دوپہر کے وقت مطلع صاف ہو چکا تھا اور سورج کی روشنی میں برف کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ہوا ساکن ہونے کی وجہ سے موسم قدرے خوشگوار تبدیل ہو رہا تھا۔ سریا اور اسماعیل سرنگ سے باہر چند درختوں کے درمیان ایک پتھر پر بیٹھے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔ برف پگھلنے سے درختوں کی ٹہنیاں
آہستہ آہستہ ننگی ہو رہی تھیں۔ سامنے وادی کے درمیان ندی کا پانی آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ اسماعیل نے کہا، آپا وہ ابھی تک نہیں آئے، ایسی دھوپ میں شکار ضرور مل جاتا ہے۔ ثریا نے جواب دیا، خدا سے دعا کرو، وہ اچھے آدمی ہیں۔ اگر ابا جان ہوتے تو انہیں اپنی فوج کا سپہ سالار بنا لیتے، لیکن آپا اگر انہیں شکار کی بجائے تاتاری مل گئے تو خدا ان کی مدد کرے گا۔ اگر ہمیں یہاں کسی تاتاری نے دیکھ لیا تو یہاں ہمیں اوپر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر انہیں تاتاریوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تاتاریوں کو ہمارا پتہ دے دیا تو چپ رہو، اپنے مہمانوں کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے۔ اگر پھر برف باری شروع نہ ہوئی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسماعیل خاموش ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چلانے لگا، وہ آ گئے، وہ آ گئے آپا، ادھر دیکھو وہ پہاڑی دمبا ساتھ لا رہے ہیں، دیکھو آپا، دیکھو وہ کتنا بڑا ہے، وہ اسے بڑی مشکل سے اٹھا کر چل رہے ہیں، آگ بجھ تو نہیں گئی ہوگی۔ ثریا نے درخت کی آڑ سے ایک طرف ہو کر دیکھا، طاہر کندھے پر ایک پہاڑی دمبا اٹھائے ندی عبور کر رہا تھا۔ اسماعیل نے پھر کہا، آپا آگ تو نہیں بجھ گئی ہوگی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ثریا نے کہا، تم تو کہتے تھے کہ تم بالکل شیر ہو گئے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا حصہ بھی نہ کھاتی، لیکن اب تو خدا نے دمبا بھیج دیا ہے۔ آپا یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ طاہر نے سرنگ کے قریب پہنچ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جلدی اندر چلیں، مجھے ڈر ہے کہ آس پاس تاتاریوں کا کوئی گروہ نہ ہو۔ یہ دمبا میرے تیر کا نشانہ بننے سے پہلے زخمی تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تہہ خانے میں ثریا دمبے کا گوشت بھون رہی تھی، اسماعیل طاہر کے قریب آگ کے سامنے بیٹھ کر بار بار بے قراری کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا، آپا اب پک گیا ہوگا۔ طاہر کی گزشتہ جسمانی تکالیف اور ذہنی پریشانیوں کے بعد اسے تنگ و تاریک تہہ خانے میں اس طرح کی آسودگی محسوس ہو رہی تھی، تاہم وہ مستقبل کے متعلق ایک چپتا ہوا احساس اسے پریشان کر رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ وہ اڑ کر بغداد پہنچ جائے اور وہاں اونچے لیکن خاموش ایوانوں میں ایک ہنگامہ محشر کھڑا کرے، پانی کسی زندگی میں ایک ارتعاش پیدا کر دے۔ وہ تصویر میں بغداد کی مساجد میں لاکھوں مسلمانوں کے سامنے پرجوش تقریریں کر رہا تھا۔ کبھی وہ بغداد کی ایک فوج کے ساتھ خوارزم کے جھنڈے تلے تاتاریوں کا مقابلہ جم کر رہا تھا، کبھی وہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد ان کی بے حسی سے مایوس ہو کر انہیں جلی کٹی سنا رہا تھا، اور کبھی تصور میں وحید الدین کو خلیفہ کے سامنے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے نہایت زوردار الفاظ میں اس کا جرم ثابت کر رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات کے ہجوم میں اسے کبھی کبھی اسماعیل کی کسی بات کے جواب میں ثریا کی آواز سنائی دیتی، یہ آواز جو موسم بہار کا پیغام لانے والے پرندوں کے ترانے سے کہیں زیادہ میٹھی، دلکش اور دل فریب تھی۔ وہ آگ کی دھیمی روشنی کے سامنے اس کا خوب صورت چہرہ دیکھتا اور ایک لمحے کے لیے اس کے دل کا اضطراب لطیف دھڑکنوں میں تبدیل ہو جاتا۔ اس کے سامنے ایک نئی دنیا آ جاتی، اور وہ دنیا جس میں آنکھیں کھولنے کے بعد ہر انسان گوشہ عافیت تلاش کرتا ہے، اپنے سے زیادہ کسی ایسے وجود کے لیے جس کی مسکراہٹ میں اسے زندگی کے طوفانوں سے پناہ ملتی ہے۔ صبح کی کہر میں لپٹے ہوئے سورج کی دھندلی شعاعوں کی طرح غم کے بادلوں نے ثریا کے چہرے کو زیادہ دل فریب بنا دیا تھا۔ حیا کے ہزاروں پردوں میں چھپی ہوئی ملول نگاہیں طاہر کو جو پہلا اور آخری پیغام دے رہی تھیں وہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ طاہر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی صورت سے ملتی جلتی ایک دھندلی سی تصویر اس کے دل میں پہلے بھی موجود تھی۔ ایسی آواز وہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ طاہر شاہراہ حیات کی اس منزل پر تھا جہاں پہنچ کر انسان کی رفاقت کی احتجاج محسوس کرتا ہے، یہاں کسی دوشیزہ کی مسکراہٹ اسے واپس دلانا اور اس کے لیے کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھا
जो फूलों से खेलने की बजाय कांटों को मसलने में ज़िंदगी की सही लज्जत महसूस करते हैं, जिन्हें रबाब की तानों से ज़्यादा तलवार की जनकार ज़्यादा दिलकश महसूस होती है, जो अपने लिए जीने की बजाय दूसरों के लिए मरना सादत समझते हैं और किसी एक फूल को अपनी आँखों के लिए सामाने तस्कीन बनाने की बजाय अपने खून से हज़ारों पौधों को सैराब करते हैं। सुरैया की तरह ख्वारज़म की हज़ारों लड़कियों की बेकसी के तसव्वुर ने ताहर के जिस्म में एक कपकपाहट पैदा सी कर दी थी। उसे कौम की इन हज़ारों बेकस बहनों और माओं के जिगर दो चीखें सुनाई दे रही थीं, जिनके दामने अस्मत की तरफ वहशी तातारियों के हाथ बढ़ रहे थे, जो फटी फटी निगाहों से आसमानों की तरफ देखकर कह रही थीं, हमारी अस्मत के रखवाले कहाँ गए, हमारे गयूर बेटों और बहादुर भाइयों को क्या हो गया।